سنا. ایک مرتبہ منبر رسول تھا، مدینہ شہر تھا، باقر العلوم کا دور. علوم علیہ السلام نے ایک بنیاد رکھی، ایک دانشگاہ کی، ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. کہا کہ جو جس علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے، میں سکھانا چاہتا ہوں. یہ باقر العلوم ہے. کہا جو جس علم کو سیکھنا چاہتا ہے. تو آج جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر، ایک ایسا امام ہے جس نے کہا کہ جو چاہو سوال کر لو. امام سے کہا مولا آپ سلونی کیوں نہیں کہتے؟ کہا کیونکہ میرے جد علی بن ابی طالب نے کہہ دیا تھا، اس لیے میں سلونی نہیں کہوں گا. ائمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف سلونی ہمارے جد کا حق تھا، انہی کو کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کے علم کا میں وارث ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا. ایک مرتبہ مدینے کے اندر امام جعفر الصادق راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر تو سب سے بڑا ان کا پادری ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہ مدینے آیا ہوا تھا. مدینے کے اطراف کے سارے عیسائی جمع ہو گئے، سب صفے لگائے کھڑے تھے. اچانک میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ آؤ بیٹا ہم دونوں چلتے ہیں، ذرا اس پوپ سے ملاقات کر لیتے ہیں. کہا اچھا بابا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہا جیسے میرے بابا چلنے لگے عیسائی راستہ چھوڑنے لگے. جیسے میرے بابا آگے پہنچے تو اس پادری نے فوراً دیکھا، کہا کہ آپ کیا عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں ہیں، حضرت عیسیٰ کی امت میں سے ہیں یا پھر مسلمانوں میں ہیں؟ کہا ہم امت محمدی میں سے ہیں. کہا آپ اس امت کے عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. انداز اتنا پیارا ہے. امام نے کہا یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں تاکہ یہ غیر مسلمان ہے اس کو ایسا نہ ہو کہ تکبر کی بو آنے لگے. امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. کہا اچھا میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ جواب دیجیے گا؟ امام نے کہا جو چاہے سوال کر لے. اس نے کہا یہ بتائیے آپ کے قرآن کے اندر آیا ہے کہ ایک جنت کے اندر کھانا ہمیشہ موجود ہوگا اور ہمیشہ تازہ ہوگا. اگر ہمیشہ موجود ہے تو پھر تازہ کیسے ہے؟ سینکڑوں سال ہزاروں سال چل رہا ہے، ایک ہی کھانا ہے، ہمیشہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے باسی ہے. یہ تازہ کیسے ہے؟ دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ امام نے کہا جتنی کہے مثالیں دے دیتا ہوں. کہا ایک ہی مثال دے دیجئے. امام نے کہا آگ ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ تازہ ہے. کبھی کوئی نہیں کہتا آگ باسی ہو گئی. اس نے کہا کہ کوئی اور مثال. امام نے کہا مٹی کو دیکھ لے، مٹی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہمیشہ موجود ہوتی ہے، ہمیشہ تازہ. کبھی مٹی کو دیکھے کوئی نہیں کہتا یہ پرانی ہو گئی ہے، اب یہ 1 سال پرانی، یہ باسی ہے، نہیں تازہ مٹی لے کے آؤ. تو کہا کہ نہیں ہمیشہ مٹی تازہ ہوتی ہے. کہا کہ اچھا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے پھر جواب کیسے دیا؟ امام نے کہا نہیں تو نے غور سے نہیں سنا، میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا ایک اور سوال کروں؟ بہت سخت سوال ہے. امام نے کہا جتنا سخت چاہے سوال کر لے، میں علی کا بیٹا ہوں. تو اس نے کہا کہ بتائیے وہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال دیجئے کہ قرآن کے اندر آیا تھا یہ کہ جنت والے ہمیشہ کھاتے پیتے رہیں گے لیکن انہیں کبھی رفع حاجت نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا بطن مادر کے اندر بچہ 9 مہینے رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اس نے کہا آپ نے میری جو ہے شخصیت کو میرے لوگوں میں خراب کر دیا. امام نے کہا میں نے خراب نہیں کیا، سوال تو نے کیا. اس نے کہا آخری سوال ہے، بہت زیادہ سخت ہے، بہت مشکل ہے، آپ جواب دے سکیں گے؟ امام نے کہا سوال میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ تو اس نے کہا بتائیے میرے ذہن میں سوال کیا ہے؟ امام نے کہا کیا تو سوال نہیں کرنے والا کہ وہ کون سے 2 بھائی تھے جن میں سے دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے، ٹوین سے جڑواں تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دنیا سے گئے، دوسرا ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم میرے ذہن میں کیا ہے؟ امام نے کہا اگر ذہن نہ پڑھ سکے تو امام نہیں، حجت خدا کیسا؟ کہا بتائیے وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ نبی عزیر ہیں اور ان کا بھائی عزیرہ ایک ہی دن پیدا ہوئے، جڑواں تھے اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا. اللہ نے جناب عزیر کو سلا دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پروردگارہ تو ان مردوں کو کیسا، جب ایک بستی میں گئے نا تو کہا کہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا نہیں ایمان تو رکھتا ہوں. کہا یہیں پہ سو جاؤ، تو سو گئے اور جب سوئے تو 100 سال سوتے رہے. بس واقعے کی طرف نہیں جاتا، واقعہ ذہنوں کے اندر آ گیا ہوگا، قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے. 100 سال بعد اٹھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کرنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ بتاؤ کتنے سوئے ہو؟ کم لبثتا، کتنے عرصے سوئے ہو؟ کہا لبثت یوم اور بعض یوم، میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو. انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنا تمہارا کھانا ختم ہو چکا، گدھا گل سڑ چکا ہے. بس ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، گدھے کے اوپر کھال چڑھنے لگی، ہڈیاں بننے لگی، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، گدھا دوبارہ گدھا بن کے واپس آیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً ایک مثال دی، کہا کہ دیکھو 100 سال بعد میں اگر پلٹانا چاہوں چیزوں کو پلٹا دیتا ہوں. حضرات ایک نبی 100 سال تک سوتا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ چلے نہ ورزش کرے، زندہ رہے، نہ اس کی عمر بڑھے. جب اٹھے 49 سال کی عمر میں سوئے،
اٹھے تو 49 سال ہی کے تھے. تعجب نہیں ہے اگر کوئی نبی سوتا رہے تو 49 سال پہ باقی رہے, یہ قدرت خدا ہے. تو اب کوئی امام زمانہ کے وجود پہ تعجب نہ کرے. جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو 40 سال کے محسوس ہوں گے. تو ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. حضرات ائمہ علیہ السلام, یہ باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیے. ہم امام محمد باقر کی امامت کے قائل ہیں جنہوں نے مختلف انداز سے علوم کو پہنچایا. اگر امام سے کسی عام آدمی نے سوال کیا تو امام نے اس کے حساب سے جواب دیا. اگر عالم نے سوال کیا امام نے ویسا جواب دیا. امام نے آنے والے کو دیکھا, اس کی قدر و منزلت کو دیکھا, اس کی علمی استطاعت کو دیکھا, حیثیت کو دیکھا, پھر جواب دیا. ایک مرتبہ ایک ہی سوال دو مختلف لوگوں نے امام سے کیا, امام نے مختلف جواب دیے ہیں, کیونکہ ایک بدو عرب تھا اور دوسرا یونان کا فلسفی تھا. میں دونوں سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں یونانی فلسفی کے سوال کو پیش کر دوں, تھوڑا سا پیچیدہ ہے, جواب بھی علمی ہے کیونکہ امام نے اس فلسفی کو, اس سائنسدان کو جواب دیا. امام سے سوال کیا کہ مولا آیا ممکن ہے, اور آج بھی ایسے اس قسم کے سوالات آج بھی ہوتے رہتے ہیں, کہ آیا فرزند رسول آیا ایسا ممکن ہے کہ خداوند متعال اس کائنات کو بغیر چھوٹا کیے اور انڈے کو بغیر بڑا کیے ساری کائنات کو انڈے میں رکھ دے؟ تو کہا ایک انڈے کی چھلکا ہوتا ہے نا, اللہ ساری کائنات کو بغیر چھوٹا کیے کیا انڈے کے چھلکے کو بغیر بڑا کیے اس میں ڈال سکتا ہے؟ امام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, لیکن جو چیز خود سے ناممکن ہو وہ خود سے ناممکن ہے, نہ یہ کہ اللہ میں اس کی انجام دہی کی قدرت نہیں ہے. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں ہے؟ نہ یہ کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ کائنات کو انڈے کے چھلکے میں ڈال دے, کائنات میں قدرت نہیں ہے کہ وہ انڈے کے چھلکے میں آ سکے. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا معاذ اللہ, خدا نہ خاصہ استغفر اللہ نعوذ باللہ, کسی نبی کو جہنم میں بھیج دے؟ کہا نہیں, نہ یہ کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے کہ نبی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا, بلکہ ایک نبی کی عدالت اور اس کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے. کیا آیا ممکن ہے کہ خدا یزید کو جنت میں ڈال دے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. اللہ میں قدرت ہے, یزید میں صلاحیت نہیں ہے جنت میں جانے کی. اب بات واضح ہو گئی سب لوگوں کے لیے. تو امام سے سوال کیا کہ مولا کیا آیا خدا کائنات کو بغیر چھوٹا کیے انڈے کے چھلکے کو بڑا کیے ڈال سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں, نہ یہ کہ اللہ نہیں کر سکتا, کائنات میں طاقت نہیں ہے, انڈے کے چھلکے میں طاقت نہیں کہ کائنات کو لے سکے. بہت تفصیل سے امام نے سمجھایا. اس نے کہا کہ کاش آپ مجھے جوانی میں ملے ہوتے جب مجھ میں سیکھنے کی صلاحیت اور زیادہ تھی. اب جب بوڑھا ہو گیا تو آج پتا چلا کہ کوئی باقر العلوم موجود ہے. تو ایک مرتبہ ایک بدو عرب نے یہی سوال دہرایا کہ فرزند رسول کیا ایسا ممکن ہے کہ خداوند متعال اس پوری کائنات کو انڈے کے چھلکے میں ڈال دے؟ امام نے کہا نہ یہ کہ کر سکتا ہے, بلکہ اللہ نے کر دیا ہے. جیسے آپ خاموش ہیں وہ بھی خاموش ہو گیا. اس نے کہا کر دیا ہے؟ کہاں؟ کہا تم نے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھا, انڈے سے چھوٹی آنکھ ہے, جہاں دیکھتے ہو ساری کائنات آنکھ میں سمو جاتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں آنکھ کے بڑے کرنے کی ضرورت ہو یا دنیا کو چھوٹا کرنے کی ضرورت پڑی ہو؟ جہاں تک دیکھتے ہو ساری کائنات آنکھ میں سمو جاتی ہے. یہ اعجاز خدا ہے, نہ دنیا کو چھوٹا کرتا ہے نہ آنکھ کو بڑا کرتا ہے, پھر بھی پوری کی پوری کائنات آنکھ میں سمو جاتی ہے. آپ نے غور کیا, ہم باقر العلوم کے, ہم ایسے سلسلے کے ماننے والے ہیں جہاں علم کے اندر کوئی بھی ائمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی علم سے متعلق ان پہ تہمت نہیں لگائی. بڑے سے بڑے دشمن نے کہا علم میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ائمہ علم میں سب سے آگے تھے, ان کے ماننے والوں کو علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے, تعلیم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے اندر 1 لاکھ لوگ رہتے ہوں یا 10 لاکھ لوگ رہتے ہوں, وہاں ایک آدمی میرا ہو اور وہ کہے میں 5ویں امام کا شیعہ ہوں یا 6 امام کا شیعہ ہوں, اگر ایک بھی آدمی اس سے بہتر ہو تو میرا شیعہ نہیں ہے. تو کس چیز میں بہتر ہو؟ پیسے میں, مکان میں, کس چیز میں؟ کہا نہیں, علم میں. علم میں کوئی بھی میرے شیعہ سے بہتر نہیں ہو سکتا. جو سب سے آگے ہوگا علم میں وہ میرا شیعہ ہوگا.